ساتھ شرک نہ کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے حقوق اللہ کی پاسداری ہے۔ جہاں حقوق اللہ کی پاسداری نہ ہو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا جائے، یہاں بت پرستی شرک پرستی عام ہو، وہاں کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے امن کو اٹھا لیتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کے حقوق کے ساتھ عدل کیا جائے، وہاں وہ خطہ وہ ملک امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ کی پاسداری ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ حقوق مصطفیٰ کی پاسداری ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ حقوق والدین ہوں، حقوق اولاد ہوں، حقوق زوجین ہوں، حتیٰ کہ انسان کے اپنے نفس کے حقوق ہوں، ان کی پاسداری عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ قرآن پاک کی واضح آیت بھی ہے، ایک وہ بندہ جس نے 3 قسم کی عبادتوں کی قسم اٹھائی تھی، تو اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساری رات تیرا جاگنا ناجائز ہے، ساری رات تیرا قیام کرنا ناجائز ہے، تیرے روزوں کی تسلسل یہ بھی ناجائز ہے، اور تیرا نکاح نہ کرنا میری سنت سے انحراف ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ عدل و انصاف سے اعتدال سے کام لینا ضروری ہے، اسی لیے فرمایا ہے شادیاں 2-2 3-3 4-4 کر لو اگر تم عدل و انصاف کر سکتے ہو۔ اللہ تعدلوا فإن خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے دوسری شادی کروانے کی، تیسری کروانے کی، چوتھی کروانے کی، تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ فلاں بیوی سے بیٹا ہے، میں نے اس کو فلاں پراپرٹی اس کے نام کر دی ہے، اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ حقوق اولاد کی پاسداری ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ جب تم عدل و انصاف سے کام نہیں لوگے تو وہاں سے امن تباہ و برباد ہو جائے گا، امن اٹھ جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تیری اور اولاد بھی ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ کہا ان کے نام بھی پراپرٹی کی ہے؟ اللہ کے رسول نہیں، یہ ایک بیوی سے ہے، اس کی ماں نے مجھے اس بات پر مجبور کیا ہے۔ فرمایا یہ ظلم ہے، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اگر تو انصاف کرنا چاہتا ہے، عدل سے کام لیتے ہوئے سبھی کے نام کروا، ورنہ اس سے بھی لے۔ اور آج دیکھ لیں اگر اولاد میں بھی والدین ایسا کام کر دیتے، وہاں دھراڑیں پڑ جاتی، اس گھر سے امن اٹھ جاتا ہے، اس خاندان سے امن اٹھ جاتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مہمان بنے ہیں، رات گزاری ہے، دیکھا ہے ساری رات سیدنا ابو درداء نے قیام میں گزار دی، عبادت میں گزار دی، اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا، جس پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ علیہ السلام نے اس واقعہ پر سیدنا سلمان کی تصدیق کی ہے، فرمایا یہ تیرا کام ٹھیک نہیں ہے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا وفی روایت اخری ولزوجک علیک حقا، تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، اور تیرے نفس کے بھی حقوق ہیں، اور تیرے گھر والوں کے بھی تجھ پر حقوق ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اس کے حقوق کے مطابق میری پاسداری کرنا ضروری ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ جس کے حق کو غصب کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، وہاں بد امنی کا پیغام شروع ہو جائے گا، بد امنی کی فضا پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہی وہ امن ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، گفتگو جاری ہے،
ایک صحابی آپ کے پاس ہے، اسلام کی حالت ابھی کمزور ہے، اور شاید بھی وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا پورا پورا لباس ہو، اکثر ایک ایک چادر میں اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے۔ حالت یہ ہے صحابہ کرام کی، ایسی ہی حالت والا، ایسے ہی کپڑے والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہے صحابی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہے، باتیں کرتے کرتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح اس کو چھڑی ماری ہے جس طرح ہماری بھی عادت ہے۔ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری مجلس میں ہمارا استاد کوئی بڑا بیٹھا ہو تو وہ ایسا کام کر لیتا ہے، ایسا کام کر لیتا ہے۔ یہ رشتہ بڑا عجیب، بڑا گہرا رشتہ ہوا کرتا ہے، جس کی بنا پر یہ ایک محبت کا انداز ہے۔ اس صحابی رسول کی کمر پر چھڑی لگی ہے جس کے نشان پڑ گئے۔ اس کے بعد اس صحابی رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول مجھے بدلہ چاہیے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک مثال کو سمجھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دنیا کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، سب سے افضل ترین ہستی ہے، عظمت کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، اس دنیا کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی انسان نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا شخص نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی اس بات پر بدلہ لینا چاہتا ہے۔ وی آئی پی شخصیت ہیں، دنیا کائنات کی وی آئی پی شخصیت ہیں۔ آج یہ نہیں کہ تم پر ظلم ہو رہا، تم نے آواز اٹھائی ہے، تمہیں غائب کر دیا جائے گا، تمہیں اٹھا لیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی زندگی، میرے پیغمبر کی زندگی کا لمحہ لمحہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول ایسے نہیں، میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کی کمر پر کپڑا ہے، اس کپڑے کو اٹھایا جائے، جس طرح میری ننگی کمر پر آپ نے چھڑی ماری ہے، اسی طرح چھڑی ماروں گا، بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات نہیں کی، دفاع کرنے والے بھی موجود تھے، ایسے دیوانے موجود ہیں کہ ایک لفظ کو نبی علیہ السلام کی گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتے، دیوانے موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام خود طاقتور ہیں، دفاع کر سکتے تھے، اگر بدلہ نہ دینا ہوتا ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے تھے، اس کو دبا سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے کپڑا بھی اٹھا دیا ہے۔ صحابی رسول زاروں کی طرح رونے لگے، جسم کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، جسم کے ساتھ جسم کو لگا لیتے ہیں، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ کی شخصیت آپ سے بدلا۔ اللہ کے رسول بہانہ یہ تھا کہ آپ کے جسم کے ساتھ جسم کو لگا لوں۔ نبی علیہ السلام نے احتساب کے لیے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو پیش کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر جرائم ہوتے تھے، پھر ایک وہ بھی زمانہ آیا ہے کہ سالوں گزر گئے ہیں، کوئی ایک جرم بھی سامنے نہیں آیا۔ امن کو بحال رکھنے کے لیے احتساب ضروری ہے، اور سب سے پہلے حاکم امیر، مسلمانوں کا قائد اپنے آپ کو پیش کرتا ہے احتساب کے لیے، محاسبے کے لیے، اور یہی وجہ ہے، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ اگر آپ کے گھر کا معاملہ بھی آیا ہے، آپ علیہ السلام نے پہلے خبردار کر دیا ہے، میں تو کیا، میرے گھر والے تو کیا، جہاں اسلام کا معاملہ آئے گا سبھی کچھ قربان کر دیا جائے گا، لیکن بد امنی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے سیدنا اسامہ چہیتے ہیں، مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کی سفارش آئی ہے، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر واز کیا ہے، خطبہ دیا ہے، کہا لوگوں تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، جب امیر کا معاملہ آتا قانون کو بدل دیا جاتا، جب غریب کا معاملہ آتا قانون کو نافذ کر دیا جاتا۔ سن لو، اس بات پر محمد علیہ السلام کا
اعلان ہے، محمد علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، تم مخزومیہ قبیلے کی فاطمہ نامی عورت کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے شریعت نے جو قانون نافذ کر دیا ہے آج اس کی پامالی محمد علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بھی کرتی، میں محمد اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتا اور یہ پیغام دیتا کہ امن کے حوالے سے کسی قسم کی پامالی کو نہیں برداشت کیا جائے، کسی قسم کے قانون کو توڑا نہیں جا سکتا۔ امن کی اہمیت تو یہ ہے، امن کی ضرورت تو یہ ہے، اور یہی وجہ ہے وہ یہودی جوڑا ہے جس کی بنا پر سیدنا عبداللہ بن سلام نے کہا یہودیوں کی تباہی و بربادی کا سبب صرف اور صرف یہی تھا کہ جب امیر کا معاملہ آتا قانون کو بدل دیا جاتا، غریب کا معاملہ آتا قانون کو نافذ کر دیا جاتا۔ آج ہم بد امنی کا شکار ہیں، آج ہم پر خوف کو مسلط کر دیا گیا ہے، ایک انسان اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ حالت یہ ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے اس بات سے باغی ہیں کہ ہم اپنا احتساب کبھی بھی نہیں کروا سکتے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے، عدل و انصاف سے کبھی بھی کام نہیں لے سکتے۔ پھر عدل و انصاف کرنے والے حکمران فضیلت یہ ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور وہ حکمران جو تم سے وعدے تو کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں پر جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ہیں، آپ علیہ السلام نے قوانین کو جاری کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے زکوٰۃ کا مال کافی جمع ہو چکا ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے، خطبہ جمعہ میں اعلان کیا ہے لوگوں کل آ جانا، کل سبھی کو زکوٰۃ کے مال سے ان کا حصہ دیا جائے گا، زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کے اونٹوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ ایک عورت نے اپنے خامند کو ایک رسی دی ہے، جاؤ آپ کو بھی اونٹ مل جائے گا، اور اس پر سیدنا ابو بکر صدیق نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہیں رکنا، آپ تمہاری یہی حد ہے، ہمارا کام ہے ہم کریں گے، اونٹوں کے باڑے میں داخل نہیں ہونا۔ ایک آدمی ایسا ہوا ہے جس کی بیوی نے اس کو ایک رسی دی ہے اونٹ کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کو بھی اونٹ مل جائے گا، وہ آپ کے پیچھے ہی آ جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا غصہ آیا ہے، اس کو مارا ہے، سزا دی ہے، اس کو سزا دی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے رحم دل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف سینے میں بسا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ایسا ہے کہ اگر اسی مال کی بنا پر مجھ سے سوال ہو گیا میں اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دوں۔ اس بندے کے سامنے جاتے ہیں، فرمانے لگے میں نے آپ کو سزا دی ہے، آپ نے حد کو کراس کیا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرتا ہوں، احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ کا جی چاہے مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے اے امیر المومنین، وہ آپ سے کبھی بھی بدلہ نہیں لے سکتا، آپ کی شخصیت کا، آپ کے عہدے کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ کبھی بھی بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا پھر عمر کل قیامت کے دن اللہ سے تم مجھے بچا لو گے، میری جان کو چھڑوا لو گے، اگر مجھ سے سوال ہوا اس کا جواب دو گے؟ فرمایا امیر المومنین میرا مشورہ ہے، اس کو راضی کر لو، اس کو خوش کر لو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ مال دے کر اس کو راضی کیا تھا۔ امن کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، اس کے بغیر کبھی بھی امن بحال نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا خلافت کو سنبھالنے کے بعد بازار میں گئے ہیں تجارت کے لیے، اور بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تجارت کے لیے گئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے دیکھ کر کہا امیر المومنین اب وہ بات نہیں ہے، خلافت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا،
اگر تم اپنے کاموں میں پڑے رہے اس ذمہ داری کو آپ کبھی بھی نبھا نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت المال سے آپ کی تنخواہ، آپ کا وظیفہ جاری کیا جائے، جس کی بنا پر تمہارا گزران ہو اور بخوبی تم اپنی ذمہ داری کو نبھا سکو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا میری تنخواہ، میرا وظیفہ اتنا مقرر کیا جائے جتنا ایک مزدور کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک دن حلوے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ بیوی نے جواب دیا ہے کہ اتنا مال ہی نہیں کہ آپ کو حلوہ پیش کیا جائے۔ پھر وہی تنخواہ ہے، وہی بیت المال سے جو مال جاری ہوتا ہے۔ بیوی نے سوچا ہے کئی ایام گزر چکے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس میں ایک ایک مٹھی جمع کر کے گلا، وہ بھی دن آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق گھر آئے ہیں، آپ کے سامنے حلوے کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے پہلا سوال کیا یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا امیر المومنین، جو آپ کے لیے بیت المال سے مال آتا ہے اس سے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑا ہے اور آج اس کو حلوے کی شکل دی ہے، حلوہ بنایا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک مٹھی آپ نے مال کو جوڑا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ٹھیک ہو رہا تھا۔ آج کے بعد ابو بکر صدیق یہ آرڈر دیتا ہے، حکم جاری کرتا ہے، جو مٹھی بچی جس کی وجہ سے حلوہ تیار ہوا اس کو کم کر دیا جائے ابو بکر کے وظیفے سے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا غریب مر رہا ہے، ترس رہا ہے، چولہے بند ہو چکے ہیں، اور ہمارے بڑوں کے پروٹوکول اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن کے پاس موٹر سائیکلیں تھیں، سائیکل آ چکے، وہ مجبور لاچار ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے وہی قانون ہیں، وہی اصول ہیں، وہی قیمتیں، وہی پروٹوکول، اتنے ہی بندے زیادہ ہیں۔ اگر آج ہم احتساب کرنے پر آ جائیں، اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں بچتا، ان میں کوئی ایک ایسا ہے ہی نہیں۔ جو ہی 18واں اسکیل کراس کرتے ہیں تو پھر مراعات کو دیکھیں، عام انسان ان کو پڑھ پڑھ کر حیران ہو جاتا ہے، ایسی عیاشیاں کرتے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف جب تک قائم نہیں ہوتا، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب 61 سالی کا سال آیا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اوپر گھی کو حرام کر لیا ہے۔ تیل میں سبھی کچھ بناتے ہیں، پکاتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور بھی، ایک ایسا سال بھی آیا ہے جس میں گھی بہت مہنگا ہو چکا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی کو ترک کر دیا تھا، اور اس کے بعد فرمایا تھا لا آکلہ حتی یأکلہ الناس۔ اللہ کی قسم، عمر فاروق اس وقت تک گھی کو نہیں استعمال کر سکتا جب تک عام لوگ بھی گھی کو استعمال نہ کرنے لگے۔ اور ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو استعمال کر کر کے، تیل کو استعمال کر کر کے پیٹ خراب ہو چکا ہے، پیٹ آوازیں دینا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے غلام اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کا پیٹ گڑبڑ کر رہا، خراب ہو، آوازیں دے رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ سے مخاطب ہوئے ہیں، تو کرکر لا واللہ لا تأکلہ حتی یأکلہ الناس۔ اللہ کی قسم، تو جس طرح کی مرضی آوازیں نکال لے، تمہیں کبھی بھی اچھی خوراک نصیب نہیں ہوگی، تجھے کبھی بھی تیل کے بدلے میں گھی نصیب نہیں ہوگا، حتیٰ کہ عام لوگ بھی گھی کو نہ کھا لیں، گھی ان کو نصیب نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے خلفاء ہیں جنہوں نے سب سے پہلے احتساب اپنے آپ کا کیا ہے اور عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ یہی سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ آذربائیجان میں جاتے ہیں، آپ کو عمدہ قسم کا پنیر، کھجور اور گھی کا بنا ہوا پیش کیا جاتا ہے، حلوہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو کھایا ہے، بڑا لذیذ ہے، بڑا مزیدار ہے۔
جس کے بعد آپ نے یہ خواہش کی ہے کیوں نہ یہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا جائے۔ 2 آدمی لیے ہیں، 2 ٹوکرے حلوے کے دیے ہیں، پنیر کے دیے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیجے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ہیں سفر کر کے۔ آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے سوال کیا یہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجے ہیں، کس لیے بھیجے؟ اس کے بعد آپ نے سوال کیا ایشبع المسلمون فی رحالہم من ھذا، یہ عتبہ بن فرقد نے امیر المومنین کے لیے بھیجے ہیں، عمر فاروق کے لیے بھیجے ہیں، کیا وہاں کے لوگ عام لوگ بھی اس پنیر کو اس حلوے کو استعمال کر رہے ہیں؟ قاصد کہنے لگے امیر المومنین نہیں کر رہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا ہے سیدنا عتبہ بن فرقد کے نام، فرمایا یا عتبہ بن فرقد انہ لیس من قدک ولا من قد ابیک ولا من قد امک فاشبع المسلمین فی رحالہم مما تشبع فی رحالک فی رحلک وایاکم والتنعم۔ اے عتبہ بن فرقد، یہ مال نہ تو تیرا ہے، نہ تیرے باپ کا ہے، نہ تیری ماں کا ہے، یہ مال عام لوگوں کا ہے، عام مسلمانوں کا ہے۔ اگر تو ان کو بھی یہ حلوہ نصیب ہے، عام گھروں میں یہ خوراک چل رہی ہے، پھر تو تیرے لیے بھی جائز ہے، اور اگر عام لوگ اس کو نہیں کھا رہے تیرے لیے بھی یہ جائز نہیں، اس سے اجتناب کر۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ تحفے، یہ کروڑوں کے تحائف، یہ کتنی مراعات جو بھی جہاں جاتا ہے وصول کرتا ہے، لیکن آتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور وہ تو چھوڑو، ہمارے بڑوں کی معمول کی زندگی ہے، ہمارے حکمرانوں کی معمول کی زندگی ہے، ادھر عوام تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، بلبلا رہی ہے، ان کی مراعات میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں امن کیوں نہیں ہے، بد امنی کیوں ہے، ہم پر خوف کیوں مسلط ہے، اور یہ طرح طرح کے مظالم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہوں گے جب عدل و انصاف کو اٹھایا جائے گا، عدل و انصاف کو طلب کیا جائے گا۔ یہ خلفاء کی زندگی ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور پھر یہاں تک ہی بس نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق منبر پر آئے ہیں، واعظ کیا ہے، واعظ و نصیحت کی ہے، جس سیدنا عمر فاروق کی آواز کو سن کر دیہاتوں سے بھی لوگ آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے ہیں، ایک ہی پیغام دیا ہے، قد سمعتم، تحقیق تم نے سن لیا ہے، فإنما نہیت عنہ، جس بات سے میں نے لوگوں کو منع کیا ہے، جس بات سے میں نے لوگوں کو منع کیا ہے وہ سبھی تم نے اعلانات سن لیے ہیں، اور یاد رکھ لو اگر اس کے بعد تم نے لوگوں کے مقابلے میں کوئی ایسا جرم کیا، لوگوں کے مقابلے میں تمہیں دوہری سزا دی جائے گی۔ جو قانون لوگوں کے لیے ہے اپنے آپ پر نافذ کیا ہے، اپنے گھر والوں پر نافذ کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ خریدا ہے، بڑا کمزور ہے، کمزور حالت ہے، عامت الناس کی جو چراگاہ ہے، جو عامت الناس کی چراگاہ ہے، وہاں سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنا اونٹ بھی شامل کر لیا ہے، وہاں چراتے ہیں، اور لوگ منع نہیں کرتے، لوگوں نے آواز کو نہیں اٹھایا، اور وہ دن بھی آئے ہیں، اونٹ فربہ حالت میں، بڑی موٹی حالت میں آ جاتا ہے، جس کو لے کر سیدنا عبداللہ بازار میں چلے جاتے ہیں، وہاں سیدنا عمر فاروق بھی آ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال اٹھایا ہے، عمر اے عبداللہ یہ کہاں سے آیا، کس کا اونٹ ہے؟ کہا امیر المومنین یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا یہ بڑا موٹا تازہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو اتنی سہولتیں کہاں سے میسر آئی ہیں؟ آپ کو اتنا چارہ اس کو کھلانے کے لیے کہاں سے میسر آیا ہے؟ اس کی حالت بڑی اچھی ہے، بڑا موٹا تازہ ہے۔ کہا جو عامت الناس کی چراگاہ ہے میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہوں، وہاں چراتا رہا ہوں۔ کہا لوگوں نے بات نہیں کی؟ کہا کسی نے کوئی بات نہیں کی؟
کہا لوگوں نے تو پھر کہا ہوگا چرا لو اے عبداللہ، یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، بیٹے کا اونٹ ہے، اس کو پلا لو، یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس لیے لوگوں نے عبداللہ کہا ہوگا خوب چرا لو، خوب پلا لو اس کو۔ اس کے بعد یہ حکم جاری کیا ہے عبداللہ اس کو سیل کر دے، فروخت کر دے، جو اس وقت اس کی اصلی قیمت ہی اپنے پاس رکھے، باقی ساری قیمت بیت المال میں جمع کر۔ احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے گھر والوں کو پیش کیا ہے، اور سب سے پہلے پیش کیا ہے، سب سے پہلے پیش کیا ہے آپ ہی کے بیٹے ہیں سیدنا عبد الرحمن، وہ نبیذ دیا ہے۔ یہ ہم مفہوم لے لیتے ہیں شاید وہ شرابی تھے، شراب پیتے تھے۔ نبیذ کی ایک لمٹ ہے، کھجوروں کو بھگو دینا، انگور کو بھگو دینا، جب اس کی لمٹ کراس ہوتی ہے وہ جاگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نشے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن کو علم نہیں ہوا، پی لیا، نشے کی شکل اختیار کی ہے۔ اس وقت مصر کے گورنر سیدنا عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا میں نے ایسا کام کر لیا ہے، حد کو لاگو کیا جائے۔ تو سیدنا عمر بن عاص نے یہ خیال کیا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اس لیے گھر ہی میں اس پر حد کو لاگو کر دیا جائے۔ حد کو لاگو کیا گیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا ہے سیدنا عمر بن عاص کے نام رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے نام کے سے پہلے مجرم کے طور پر ایک نام لکھا ہے سیدنا عمر فاروق نے، اور اس بات کو لکھا ہے کہ عبد الرحمن کو خاص کجاوے پر بٹھا کر خاص قسم کا لباس پہنا کر میرے سامنے پیش کیا جائے، جس لباس کو جو بھی دیکھے گا لوگ سمجھیں گے یہ مجرم جا رہا، مجرم سفر کر رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوئے، کہا غریب کا بیٹا ہو، عام عوام کے لیے قانون یہ ہے کہ برسر میدان اس کو کوڑے مارے جائیں، امیر المومنین کے بیٹے کی باری آئے تو اس کو گھر میں اس پر کوڑے مارے جائیں، حد کو لاگو کیا جائے۔ اللہ کی قسم عمر فاروق کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا، سبھی کچھ قربان ہے، شریعت سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا سکتا۔ عمر فاروق کا بیٹا ہے، دکھ ہے، احساس ہے، بیٹا ہے، رشتہ ہے، یہ نہیں بے رحمی کی حالت ہے۔ مسئلہ اب شریعت کا ہے، حدود اللہ کے نفاذ کا ہے، اس لیے کہا میدان میں پیش کیا جائے، پیش کیا گیا۔ سیدنا عبد الرحمن کو کوڑے مارے گئے ہیں، برسر میدان مارے گئے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، حدود اللہ کا نفاذ ہے، قانون کو لاگو کیا ہے، عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کر بیٹھے کہ ایک عمر اور آ جاتا پوری دنیا میں اسلام کے علم کو بلند کر دیتا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اور سیدنا عمر فاروق کا دور ہے۔ آج غریب کا چولہا بند ہو رہا، غریب بل بلا رہا ہے، سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سفید پوش مر رہا ہے، دن رات اسی فکر میں ہے کہ میرے بچوں کے پیٹ میں لقمہ کیسے جائے گا، اسی تڑپ میں ہے، اسی سوچ و بچار میں ہے۔ اور عدل و انصاف کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا، اتنی خوشحالی ہے، اور ایسا امن قائم ہوا ہے کہ سیدنا عمر فاروق خود اینٹ کا سرہانہ بنا کر اپنے کوڑے کو ساتھ رکھ کر سوئے ہوئے، جنگل میں سوئے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی پاس نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے۔ غیر مسلم کا قاصد اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اللہ کی قسم اے عمر، تو اس لیے سوتا ہے بغیر کسی سیکیورٹی کے، بغیر کسی فکر کے، کسی خوف کے، کہ تو نے اس زمین پر عدل کو قائم کیا ہے، اسلام کی حدود کو قائم کیا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے شہزادے تو ہمارے اندر آ نہیں سکتے کھل کر، آس پاس لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے، اس لیے کہ ظلم در ظلم کرتے ہیں، اور لیل و نہار اسی کام میں گزر رہے ہیں۔ دن بدن یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، عوام کو تڑپایا جا رہا ہے،
اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ احتساب نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے۔ عدل و انصاف اٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے امن کو اٹھا دیا گیا ہے، امن کو اٹھا دیا گیا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، عمر بن عاص کا بیٹا یہ گھوڑ دوڑ پر گھوڑا دوڑایا ہے، ایک غریب کا گھوڑا آگے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے صدا دی ہے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل چکا ہے؟ میں عزت والا آدمی ہوں، عزت والے خاندان کا آدمی، اور میرا باپ گورنر ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، تیرا گھوڑا آگے کیوں نکلا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ حج پر سارے کے سارے گورنر وہاں کے لوگ آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شکایات کو سنتے تھے، سوالات کو سنتے تھے۔ وہ مصری بڑی جرت کے ساتھ آگے بڑھا ہے، سب سے پہلے سوال کیا ہے جو آج ہم کرنے پر مجبور ہیں، کیا ہم بات کر دیں اس کے بعد ہماری جان بخشی ہوگی، ہمیں سیکورٹی ملے گی، ہماری جان کو تحفظ ملے گا؟ یہ شکایت کی ہے عمر فاروق نے، کہا ہے کھل کر اظہار کر، تجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچانے والا۔ عمر فاروق کے ہوتے ہوئے اس نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے، میرا گھوڑا آگے نکل چکا ہے، جیت چکا ہے، اس بات پر اس نے مجھے سزا دی ہے، عمر بن عاص کے بیٹے نے۔ فرمایا اس کو بلایا جائے، بلایا گیا ہے، اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا گیا ہے، کہا مارو، جی بھر کر مارو اس کو، یہ عزت والے خاندان کو، عزت والے خاندان کے بیٹے کو مارو، اس گورنر کے بیٹے کو جی بھر کر مارو۔ جی بھر کر مارا ہے، اس کے بعد کہا اس کے باپ کو بھی سزا دو۔ کہا امیر المومنین اس نے مجھے سزا دی نہیں، سزا اس نے مجھے دی، مارا اس نے ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن عاص کو کہا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اور ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ کہا امیر المومنین اللہ کی قسم، نہ یہ شکایت میرے پاس آئی ہے، نہ اس واقعہ کا مجھے علم ہے۔ عدل و انصاف قائم ہے، کوئی شہزادہ ہو، امیر ترین ہو، کوئی غریب تر ہو، قانون سبھی کے لیے برابر ہے، عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں ظلم ہوا ہو اس کا احتساب نہ ہو، اس پر پکڑ دکڑ نہ کی ہو۔ لیکن آج پکڑ دکڑ غریب کی ہے، اس آواز اٹھانے والی کے ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کا کوئی اعلیٰ عہدیدار واقف نہیں، اس کی بات کو سننے والا نہیں ہے، اور اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے غریب تڑپ رہا، اپنے آپ میں مر رہا، بڑے بڑے جذبات ہیں، خیالات ہیں، اپنے آپ میں مر رہا، اپنے اندر لے کر مر رہا ہے۔ گلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلہ کرتا ہے۔ جب ظلم کا گلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے اور پھر امن کے خواہاں وہ لوگ ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں ظلم ہو اللہ تعالیٰ وہاں سے امن کو اٹھا لیتا ہے، وہاں اس خطے کا امن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، اور سیدنا عمر فاروق کے بعد یہ دوسرا دور ہے جس میں سیدنا عمر فاروق کے دور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور ان کو دوسرے سیدنا عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، رحمہ اللہ تعالی، بڑے نیک سیرت انسان ہیں، بڑے شہزادے قسم کے انسان ہیں، لیکن جب خلافت والی ذمہ داری پڑی ہے تو سبھی کچھ ترک کر دیا ہے، فقیرانہ شکل میں آئے ہیں، سبھی کچھ ترک کر دیا ہے، ہر وقت اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھ سے کوئی سوال نہ ہو۔ قتابہ بن مسلم سپہ سالار ہیں، کئی ایک علاقے فتح کیے ہیں، تقریباً 87 ہجری کی بات ہے، یہ 87 ہجری میں سمرقند کے علاقے میں ازبکستان کا یہ دارالخلافہ ہے، وہاں جاتے ہیں، اس کو فتح کر لیتے ہیں، لیکن فتح کیا ہے غیر قانونی طور پر فتح کیا ہے۔ اسلام کے یہ قانون تھا کہ جب بھی کوئی جائے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو ان کو اس بات پر آمادہ کرے
کہ رہو گے ہمارے تحت، رہو گے، تم سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اگر اس کا بھی انکار کر دیں پھر جنگ کا اعلان کر دیا جائے اور ان کو آگاہ کر دیا جائے۔ قتیبہ بن مسلم نے دیکھا ہے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ غریب تھے، ان سے کم تر تھے، ان کی حالت بدتر تھی، لیکن ان کے سامنے جب بھی اسلام کا نام پیش کیا، جزیے کا کہا، انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تھا۔ اور اس کی حالت اچھی ہے سمرقند کی۔ قتیبہ بن مسلم کے ذہن میں یہ آیا ہے جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، دھوکے سے بھی جیتی جا سکتی ہے، جنگ جیتنی ہے بہرحال۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور ہمارا مقابلہ کیا ہے، یہ کیسے اقرار کر سکتے، کیسے جزیے پر رضامند ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ بول دیا ہے، ان کو جنگ کے بارے میں آگاہ بھی نہیں کیا۔ سمرقند کو فتح کر لیا ہے، وہاں ایک عیسائی پادری کی طرف سے ایک قاصد کو قائم کیا جاتا ہے جو عربی زبان پر مہارت رکھتا ہے، اس کو خط دیا جاتا ہے جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں۔ یہ آتا ہے مدینہ میں، آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے مسجد ہے، بڑی رونق ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ آ کر اس نے امیر کے بارے میں پوچھا ہے، لوگوں نے کہا یہ عبادت کا ٹائم ہے، نماز ہے، اس کو نماز کا پتہ نہیں۔ اس نے اس بات سے برات کا اظہار کیا اور کہا میں نمازی نہیں، میں تمہارے مذہب کا نہیں ہوں، اس لیے میں تو یہ نہیں جانتا، ہمارے ہاں ایسی عبادت نہیں ہوتی، میں تو تمہارے امیر کی طرف آیا ہوں، اس کا ایڈریس چاہیے۔ مسلمانوں نے کہا فلاں فلاں جگہ پر ان کا مکان ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ صحیح ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک عورت ہے مٹی پکڑا رہی ہے، ایک شخص ہے جو اپنی چھت کو مٹی کے ساتھ سنوار رہا ہے، لپائی کر رہا ہے۔ یہ وہاں سے واپس آتا ہے، آ کر یہ سوال کرتا ہے میں نے کسی مفلوق الحال شخص کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا، میں نے مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے امیر کے بارے میں پوچھا ہے، جو آپ نے ایڈریس دیا، راستہ بتلایا ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں تو ایسا مکان، ایسی حالت، ایک عورت ہے، ایک آدمی ہے، وہ چھت کی لپائی کر رہے، چھت کو سنوار رہے مٹی کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا ایڈریس بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کس کو دیکھا ہے، ایڈریس وہی ہے، مکان وہی ہے، وہاں پہنچے مل جائیں۔ کیا پھر وہی منظر کو دیکھتا ہے، وہی کام جاری اسی حالت میں پایا ہے۔ آخر کار یہ نا امیدی کی حالت میں یہ سوال کرتا ہے میں مسلمانوں کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے حاکم سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں جو گارا پکڑ کر چھت کی لپائی کر رہے، چھت کو سنوار رہے، کہا حکم کیجئے۔ جب یہ کہا حکم کیجئے، یہ قاصد کہنے لگا میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ جو مقصد کو لے کر آیا تھا، اگر اس کی یہ حالت ہے مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ اسی خط کی بیک سائڈ پر لکھا ہے، سمرقند کے امیر کے نام، گورنر کے نام خط لکھا ہے کہ وہاں کی عدالت کو قائم کیا جائے، قاضی کو بٹھایا جائے، عیسائی پادری کا جو اعتراض ہے اس کو سنا جائے، جو ان کے سوالات ہیں ان کو پرکھا جائے، ان کے جوابات دیے جائیں۔ جب یہ لکھا ہے، قاصد کہتا میں جا رہا ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ ایک بڑا متعجب معاملہ ہے کہ یار کیسا آدمی ہے، کیا شناسی ہوگی، کیا بات سنی جائے گی اس کی۔ بہرحال میں نے تو تعمیل کرنی تھی جس کی طرف سے میں قاصد بن کر آیا تھا۔ میں نے واپس جا کر یہ خط دیا ہے، خط مسلمانوں کے وہاں کے گورنر تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ دنوں کی بات دور ہے، تاریخ دینا دور کی بات ہے، وہاں اعلان ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ خط آیا ہے، عدالت کو قائم کیا جائے، قاضی کو بٹھایا جائے۔ قاضی بیٹھا ہے، ادھر سے مسلمانوں کے سالار قتیبہ بن مسلم کو بلایا گیا ہے، ادھر سے عیسائی پادری ان کا جو امیر ہے وہ سوال کر رہا ہے، اور یہی سوال رکھے ہیں ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا جنگ کے بارے میں، اور جنگ مسلط کر کے اس علاقے کو فتح کر لیا گیا ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ قاضی نے یہ قتیبہ بن مسلم سے سوال کیا ہے، انہوں نے وہی دھوکے والا قانون پیش کیا ہے، پھر سوال کیا ہے، وہی دھوکے والا قانون پیش کیا ہے۔ کہا قتیبہ تم جھوٹے ہو، یہ عیسائی پادری سچا ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں، میں فیصلہ دیتا ہوں، چند گھنٹوں میں اس علاقے کو صاف کر دیا جائے، مسلمان دوبارہ واپس چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اور
پھر تاریخ نے لکھا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے، چند گھنٹوں میں ایسی صفائی ہوئی ہے، وہاں کے لوگ پوچھ رہے تھے یہ لوگ تو فتح پا چکے تھے، کس لیے واپس جا رہے ہیں؟ کہا ان کے قاضی کا یہ فیصلہ ہے، قاضی نے فیصلہ سنایا ہے، اس کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور پھر وہی لوگ تھے، غیر مسلم تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو جاگیردارانہ نظام میں گھیرے ہوئے تھے، وڈیروں کے نظام میں مارے ہوئے تھے، زاروں کی تار روئے، پیچھے آئے، کہا اللہ کی قسم امیر المومنین لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کیا جائے، یہ بھی اسی خطے میں رہیں گے جہاں ہم رہیں، اور سبھی نے اسلام قبول کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے۔ عدل و انصاف کی حالت تو یہ ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور جب عدل و انصاف کی باری آتی ہے تو غیر مسلم بھی ہمیں شرم دلاتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔